بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی وفات کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ بنے تو اس وقت تک شام اور عراق فتح ہو چکے تھے۔ 16 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص رضی اللہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس وقت تک بیت المقدس قیصر روم کی بادشاہی میں شامل تھا، جس کو حضرت عمر رضی اللہ کی خلافت میں فتح کیا گیا۔ آخر 99 سال بعد صلیبی 15 جولائی 1099 کے روز دوبارہ بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ کیسے قابض ہوئے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جس پر پھر کبھی روشنی ڈالی جائے گی۔ ہمارا موضوع یورپ کا ایک بادشاہ رینالڈ ڈی شاتون ہے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں حکومتی مصر کا گورنر افتخار الدولہ تھا، جس نے بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عسکری ذہانت سے مقابلہ کیا، اور آخر کار 15 جولائی 1099 کو صلیبیوں نے اس مقدس شہر کو فتح کر لیا۔ صلیبیوں کے اس متحدہ لشکر میں رینالڈ ڈی شاتون بھی شامل تھا، جو انسان کے بجائے درندہ تھا۔ رینالڈ ڈی شاتون نے کسی مسلمان کو زندہ نہ چھوڑا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا وحشیانہ طریقے سے قتل کیا۔ دودھ پیتے بچوں کو برچھیوں کی انیوں میں اڑوس کر اوپر اٹھاتے اور قہقہے لگاتے تھے۔ 70,000 سے زائد مسلمانوں نے مسجد اقصی اور اس سے ملحقہ مساجد میں پناہ لی۔ صلیبی گھوڑوں سمیت مسجد میں داخل ہو گئے اور تمام مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لاشوں سے مساجد بھر گئی تھی اور ان کے خون میں گھوڑوں کے سم ڈوب گئے تھے۔ رینالڈ ڈی شاتون اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے بستیاں شہر اور بستیاں تباہ کرتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت عراق اور شام میں نور الدین زنگی کی حکومت تھی، جس نے اس کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا مقصد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرانا تھا اور کعبہ کو توڑ دینا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس کا بھرپور مقابلہ کیا اور حجاز مقدس پر ہونے والے حملوں کو ناکام بنا دیا۔ رینالڈ ڈی شاتون وحشی صفت انسان تھا۔ اس کے متعلق ان کے اپنے عیسائی مورخین نے لکھا ہے کہ اناطولیہ، فلسطین اور الفاردن میں اس نے اور اس کی فوج مسلمانوں کا گوشت کھاتے تھے، مسلمان عورتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے اور آگ جلا کر اوپر مسلمانوں بھون کر جلا کر ان کو اذیتیں دے کر مارا کرتا تھا۔ مساجد کو توڑا، قرآن کے نسخوں کو جلایا۔ ہر صبح اٹھ کر جب تک مسلمانوں کا بہتا خون نہ دیکھتا اس کو راحت نہ ملتی۔ یہ اس قدر مسلمانوں سے نفرت کرنے والا صلیبی تھا۔ خطین کے قلعے میں رینالڈ ڈی شاتون کی فوج کا ارنات نام کا ایک قلعہ دار تھا، جو مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا اور انہیں قتل کر کے قافلے کا سامان اور جوان لڑکیوں کو اغوا کرتا تھا۔ اس نے مصر سے حج پر جاتے ہوئے ایک بہت بڑے قافلے کو لوٹا اور تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے اس وقت صلاح الدین ایوبی کو پکارا تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی شام میں خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا۔ جب یہ خبر صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو اس وقت صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ شہزادہ ارنات کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے خطین فتح کیا تو ارنات کے ساتھ جالنٹ نام کے ایک اور حکمران کو بھی گرفتار کر لیا۔ جب یہ دونوں قیدی صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیے گئے تو صلاح الدین ایوبی نے جالنٹ کو شربت پیش کیا۔ شربت پلانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ اس دور کے عربوں کی خاصیت ہوتی تھی۔ جالنٹ نے شربت پینے کے بعد آدھا شہزادہ ارنات کو دیا تو صلاح الدین ایوبی نے اسے ترجمان کے ذریعے بتایا کہ اس میں نے شربت پیش نہیں کیا، اسے بتا دو۔ جالنٹ نے ارنات کو بخش دینے کی استدعا کی تو صلاح الدین ایوبی نے غصے سے تلوار نکال لی اور کہا کہ اس نے میرے نبی کو گالیاں دی اور حجاج کو قتل کیا، اگر یہ مجھے گالی دیتا تو میں اسے بخش دیتا۔ یہ کہہ کر ایک ہی وار سے ارنات کا سر تن سے جدا کر دیا۔
صلاح الدین ایوبی کا غصہ دیکھ کر جالند کانپنے لگا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر تجھے قتل کرنا ہوتا تو میں تمہیں شربت نہ پیش کرتا۔ جالند کو قید میں ڈال دیا گیا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو اس پیغام ملا کہ جالند مر گیا۔ آخر 99 سال بعد بروز جمعہ 2 اکتوبر 1187 میں صلاح الدین ایوبی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔